صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے فرمایا کہ جو انسان یہ والی صلوات 100 مرتبہ پڑھ لے، پروردگار علی کو صحت دے علی کے صدقے سے۔ اب جملہ سنیے جہاں جہاں بیٹھے ہیں تاکہ آپ بھی مگن ہو جائیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری طبیعت خراب بھی تو بھی علی کا وسیلہ قرار دیا، علی کی طبیعت خراب ہوئی تو بھی علی کا وسیلہ۔ کہا میاں اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے، جب خود میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو علی کا وسیلہ۔ اس کا مطلب ابھی میں 3 دلیلیں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت، اور اسی فضیلت کو سب سے زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک یہودی آیا مولا کی خدمت میں، ابھی مولا کی خدمت میں بعد میں آیا، دربار میں پہلے گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے نبی کے بارے میں، سنیے بھائی جہاں جہاں بیٹھے ہیں ذرا آرام آرام سے، اس نے سوال کیا بھائیو تمہارا رسول افضل ہے یا جناب آدم؟ ذرا آپ ہی جواب دے دیجئے پہلے، رسول اعظم افضل ہیں یا جناب آدم؟ رسول اعظم۔ تو جو جواب آپ نے دیا وہی جواب انہوں نے دیا، رسول اعظم سب سے افضل ہیں، آدم کیا سارے نبیوں سے افضل ہیں؟ اچھا جب ہر مسلمان یہ کہتا ہے سارے نبیوں سے افضل ہیں تو پھر یہ کیسے کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں؟ مطلب عقل میں آنے والی بات ہے۔ جب آپ کہیں کہ نبی کا سب سے افضل تو پھر ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ اما جس کے جیسے انبیاء بھی نہ ہوں ہم جیسا ہے ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آدم افضل ہے یا آپ کے سرکار؟ انہوں نے کہا ہمارے سرکار افضل ہیں، ان سے بڑا کوئی اللہ کا نبی۔ بالکل صحیح جواب۔ انہوں نے کہا تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے پھر۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ کہا یہ بتائیے کہ اللہ نے آدم کو تو سجدہ کروایا، لیکن کوئی روایت آپ کے یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے سرکار کو بھی سجدہ کرایا ہو۔ سجدہ بڑی عبادت ہے بھائی، سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نماز کا سب سے عظیم رکن کون سا ہے؟ سجدہ۔ تو وہ یہ کہتا ہے دیکھیں جواب کی گہرائی دیکھیے آپ سوال کی، اگر تمہارا نبی سب سے افضل ہے تو اللہ نے سجدہ آدم کو تو کرایا، تمہارے سرکار کو سجدہ نہیں کرایا۔ اب اس کا جواب نہیں دے پاتا مسلمان، کہتا نکالو اسے، جانے کیا کیا بک رہا ہے۔ انہوں نے کہا بک نہیں رہا ہوں، علمی جواب چاہیے۔ دربار سے نکلے، سلمان مل گئے۔ سلمان نے کہا چل میں تجھے ایسی جگہ لے چلوں جہاں تجھے تیرے ہر سوال کا جواب مل جائے۔ کہا چلیے۔ جیسے ہی میرے مولا علی کے دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند ہے، مگر حجرے سے آواز آ رہی ہے سلمان فلاں صاحب کو لے کے آ جاؤ۔ اما روب تو اسی وقت پڑ گیا کہ دروازہ بند، میری کبھی ملاقات نہیں، چلیے سلمان کا نام تو جانتے ہیں، انہیں میرا نام کس نے بتا دیا؟ اما بھائی یہ تو زمین کی بات ہے، جو زمین پہ رہ کے پورے آسمان کے حالات دیکھ لے۔ چلیے وہ گئے، اب روب تو پڑ گیا پہلی مسئلے پر کہ میرا نام کیسے پتا ہے۔ مولا نے فرمایا سوال آپ کا میں بتاؤں یا آپ خود کریں گے؟ کہا نہیں سرکار آپ ہی بتائیے، جب آپ نے اتنا بتا ہی دیا ہے۔ کہا فلاں دن آئے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے، ذہن میں نبوت کے حوالے سے یہ سوال اٹھا تھا، وہاں تم کو یہ جواب دیا گیا، بعد میں تم کو بھگایا گیا، پھر سلمان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے، ارے یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتا دیں؟ ابھی تو سلمان میرے ساتھ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا تمہارا سوال یہی تو ہے کہ اگر تمہارا نبی افضل ہے تو اللہ نے سجدہ آدم کو کرایا، تمہارے نبی کو سجدہ، زور سے بولیے بھائی، تمہارے نبی کو اللہ نے سجدہ نہیں کرایا۔ امام نے فرمایا تیرے سوال کا جواب اسی میں ہے۔ وہ کیسے؟ کہا بس ایک سوال کا جواب مجھے دے دے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ نے جب فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا تو کہا خدا نے خود بھی سجدہ کیا؟
ارے میں توجہ چاہتا ہوں جوانوں، جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا فرشتوں سے تو کیا اللہ نے خود بھی سجدہ کیا؟ کہنے لگا نہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا، خدا نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میرے سرکار افضل ہیں۔ جب آدم کو سجدہ کرانے کی بات آئی تو فرشتوں سے کرایا، خود نہیں کیا۔ جب میرے نبی پہ صلوات کی بات آئی تو پہلے خود پڑھی۔ سمجھ میں آ رہا مقام مصطفیٰ کہ اللہ نے ان اللہ و ملائکتہ، پہلے اللہ نے خود پڑھی، پھر فرشتوں سے پڑھوائی، پھر بندوں کو حکم دیا۔ اچھا یہ جو صلوات ہے نا، 3 معنی میں صلوات ہے۔ اللہ کے پڑھنے کا مطلب ہے اللہ کا رحمتیں نازل کرنا، فرشتوں کے پڑھنے کا مطلب ہے اہل بیت کی پاکیزگی بیان کرنا، بندوں کے پڑھنے کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا۔ 3 معنی میں ہے صلوات۔ اللہ صلوات پڑھتا ہے مطلب کیا؟ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بھائی یہ جو صلوات ہے اس سے بڑے لوگ چڑے ہوئے تھے۔ آل محمد کی چونکہ سب سے بڑی فضیلت ہے نا یہ رسول کی، تو چڑے ہوئے تھے لوگ۔ 40 سال تک عبداللہ ابن زبیر نے جمعے کے خطبے میں صلوات ہی نہیں پڑھی، اور جب اس سے لوگوں نے کہا عبداللہ ابن زبیر سے کہ بھائی آپ نے صلوات کیوں نہیں پڑھتے آپ خطبے میں، تو انہوں نے کہا جب میں صلوات پڑھتا ہوں بنی ہاشم کندھے اٹھا کے چلتے ہیں۔ ارے بہت بڑا جملہ تھا اگر آپ سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے اولاد زہرا اپنے کندھے اوپر اٹھا کے چلتی ہے، سر اٹھا کے چلتے ہیں جب ہم صلوات پڑھتے ہیں، اس لیے ہم صلوات ہی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا صلوات بندے نے حکم نہیں دیا ہے، تو ان کا سر نیچے کیا کرے گا جن کا کٹ کے بھی سر نیچے نہ ہوا؟ صلوات بھیج دیں محمد اور معجل۔ اب یہ عجل فرجہم کا مطلب سمجھ لیجئے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ جو انسان یہ والی صلوات 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، یہ والی صلوات پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک وقت کے امام سے ملاقات نہ ہو جائے۔ تو اب اسے اپنے وظیفے میں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اصل میں یہ آل محمد کی وہ فضیلت ہے جسے آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میں چاہتا ہوں جتنے میری لوگ مجلس سن رہے ہیں، مرد عورت حاضرین ناظرین شارجہ دبئی ہندوستان پاک جہاں بھی سن رہے ہیں، آج اس مجلس کو سن کے واجب کر لیجئے ہم رات میں بستر پہ سوئیں گے نہیں جب تک ایک تسبیح صلوات کی نہ پڑھ لیں۔ مطلب یہ کوئی بڑا کام ہے؟ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کا اعتراف کر کے اگر موت بھی آئے گی تو اس کا مطلب صلوات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آل محمد کے فضائل پڑھ کے سوئے۔ اچھا اس کو پھر ہدیہ کر دیجئے، مثلا اپنے بزرگوں کو تسبیح پڑھیے، اس ایک کنجوسی سے کام نہ لیجئے کہ اگر میں صلوات پڑھوں گا تو یہ تو میرے نامہ اعمال میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، خدا کی قسم، اس لیے کہ ثواب دینے والا دنیا کا بادشاہ نہیں جس کا خزانہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ اس میں دوسروں کو بھی شامل کر لیں، مثلا میں نے صلوات کی تسبیح آج رات میں پڑھی، اچھا پورے ہفتے پڑھنا پڑھیے نہ پڑھیے، جمعے کے دن اور جمعرات کو تو پڑھنی ہی چاہیے، 100 دفعہ رات میں 100 دفعہ دن میں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا، حدیث سنا دوں آپ کو، اچھی سی حدیث، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ بالکل ایسی حدیث ہے جو آپ نے سنی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی نے فرمانا، من صلی علی فی الصباح 10 مرہ، جس انسان نے صبح کے وقت مجھ پہ 10 مرتبہ صلوات پڑھی، پھر آسان کرتا ہوں، جس انسان نے مجھ پر اور میری آل پر
10 مرتبہ صلوات صبح کی نماز کے بعد یا صبح میں پڑھی، موہیت انہو ذنوبہ 40 سنہ، اگر خلوص دل سے 10 مرتبہ میری اور میری آل پہ صلوات پڑھ لے تو اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے اتنا بڑا جو دعویٰ کیا تھا نا منبر پہ پہلی مجلس میں کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے، تو ثواب جب سب سے بڑی فضیلت ہے تو ثواب بھی اس میں سب سے بڑا ہی ہوگا نا۔ 10 مرتبہ کل پڑھیے، ہم یہ تو 10 مرتبہ بتایا، نبی فرماتے ہیں من قال، جس نے حدیث ہے سنیے 5 منٹ، من قال اللہم صلی علی محمد و آل محمد آتاہ اللہ لہ اجر 72 شہیدا و خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، جس نے خلوص دل کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ دیا تو اللہ اسے 72 شہیدوں کا اجر دے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 72 شہیدوں کا۔ وَخَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ اور میری گزارش ہے اپنے اس ٹیم سے بھی کہ یہ ان حدیثوں کی کلپ بنا کے ڈالے تاکہ پوری دنیا میں یہ نشر ہو جائے۔ خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور گناہوں سے ایسے پاک کر دیتی ہے صلوات جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ابھی 2 حدیثوں کو نہ ملائیے، 10 مرتبہ پڑھے تو 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آئیے 40 کا ڈبل کر لیجئے۔ نبی فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم الجمعہ 100 مرہ، جو انسان جمعے کے دن 100 مرتبہ مجھ پر اور میری آل پہ صلوات پڑھے، کل پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھیں گے تو ابھی پڑھ کے دکھائیے پھر۔ یہ حدیثیں ایسے ہی یاد نہیں ہوتی، پورا دن لگا ہوا ہو گیا مجھے، پورا دن، اب ان کو یاد بھی کرنا عربی میں۔ من صلی علیہ، جو انسان مجھ پر میری آل پہ صلوات پڑھے 100 مرہ، 100 تو سمجھتے ہیں نا، 100 دینار 100 درہم، 100 مرہ 100 مرتبہ خالی صلوات پڑھ لے میرے اوپر، کس دن؟ فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ ذنوبہ 80 سنہ، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرے گا۔